اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پروردگار عالم سورہ فجر میں کسی خاص بندے سے مخاطب ہے کہ اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر کہتا ہے کہ تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا آ۔ انسان ساری زندگی مشقت اور ریاضت کرتا ہے، دن و رات عبادت میں مشغول رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کے باوجود اطمینان قلب نہیں ملتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ فلاں فلاں سے تو راضی ہو جا، مگر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو صرف اپنے پرخلوص بندوں ہی سے راضی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے ساری زندگی دعا کرتے رہیں، مگر جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو وہ کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر نفس مطمئنہ ہے کیا؟ یہ تو یا تو کوئی مستغنی بندہ ہو سکتا ہے یا کوئی مرتضی بندہ ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جان بیچ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اور اللہ تو بندوں پر مہربان ہے۔ یہ آیت شب ہجرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بستر پر سو رہے ہیں اور اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی ذات یقیناً نفس مطمئنہ ہے، اور اگر آپ اور کہیں نفس مطمئنہ ڈھونڈیں تو آپ کو کربلا کا رخ کرنا ہوگا، جہاں ایک بندہ خدا بالکل تنہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، ایک کے بعد دوسرا لاشا اٹھاتا ہے۔ کبھی حر علیہ السلام کے لاشے کو اٹھاتے ہیں میرے مولا، کبھی حر کے غلام کو، کبھی حبیب ابن مظاہر، اصحاب کے لاشیں اٹھائے، جناب قاسم علیہ السلام کا پامال لاشا ایک گٹھری میں اکٹھا کرتے ہیں۔ کبھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور سینے پہ سے نیزے کو نکالتے ہیں، خون کا فوارہ۔ یا علی، یا علی مولا، آپ نے تو خیبر کا در اتنی آسانی سے اکھاڑ ڈالا، مگر میرے مولا امام حسین علیہ السلام پہ کہ دل پہ کیا گزری میرے مولا۔ صبح سے شام ہو گئی، لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے ہیں، مگر ایک لاشا وہ بھی ہے جو ان لاشوں میں سب سے بھاری ہے۔ یہ ایک ننھے مجاہد کا، ایک شیر خوار کا لاشا ہے، جو کہ مولا کی آغوش میں ہے۔ مولا آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، خیمے کا رخ کیا۔ جناب رباب اپنے بچے کے لیے منتظر ہے۔ اکثر روایتوں میں مکالمہ سنایا جاتا ہے کہ جس وقت جناب اصغر کے لاشے کو لے کر جناب رباب کے پاس میرے مولا پہنچتے ہیں، ایک ہی جملہ جو تاریخ میں رقم ہوا ہے، بی بی کہتی ہے کہ میرے مولا، کیا 6 ماہ کے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ مگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ مولا جب جناب رباب کے پاس پہنچے تو کس طرح مخاطب کیا ہے اور کیا مکالمہ ہوا ہے۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرے۔ زیارت وارثہ کا اردو ترجمہ۔ سلام ہو آپ پر اے وارث آدم صفی اللہ، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر اے وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو آپ پر اے وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر اے وارث موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو آپ پر اے وارث عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو آپ پر اے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ، سلام ہو آپ پر اے وارث امیر المومنین علیہ السلام
ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے فرزند علی مرتضیٰ علیہ السلام، سلام ہو آپ پر اے فرزند جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اے پاک و پاکیزہ بی بی آپ کو ہمارا سلام، ہماری طرف سے شعلہ کربلا کا پرسہ قبول فرمائے، سلام ہو آپ پر اے فرزند خدیجۃ الکبریٰ، سلام ہو آپ پر اے وہ شہید جس کے خون بہا کا طالب اللہ ہے، اور اس شہید کے فرزند جس کے خون بہا کا طالب اللہ ہے، اور وہ قتیل جس کے مقتول اعضاء و اصحاب کا بدلہ نہ لیا جا سکا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا، اور اطاعت کی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ پس لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا، لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم روا رکھا، لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ کے قتل اور ظلم کو سنا اور راضی ہوا۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں، بزرگ اسلام میں اور ارحام پاکیزہ میں جہالت کی نجاست نے آپ کو مس بھی نہیں کیا، اور نہ اس کا ناپاک لباس آپ پر سایہ ڈال سکا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستون اور مومنین کے سردار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام مقدس منتخب زمانہ، پاک و پاکیزہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت یافتہ صاحب الہام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی نسل سے ائمہ متقی روح تقوی اور نشان ہدایت اور دین کی مضبوط رسی اور حجت خدا ہیں اہل دنیا پر، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ اور اس کے ملائک کی، اس کے انبیاء کی، اس کے رسولوں کی، کہ میں آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی رجت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنے دین کے احکام اور اپنے اعمال کے انجام کا یقین رکھتا ہوں، اور میں اپنے دل سے آپ علیہ السلام کی بھلائی چاہنے والا ہوں اور آپ کا تابع ہوں، اور آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور آپ علیہ السلام کے ارواح پر بھی، اور آپ علیہ السلام کے اجساد پر، اور آپ علیہ السلام کے اجسام پر، اور آپ علیہ السلام کے شاہد پر، اور آپ سب کے غائب پر، آپ سب کے ظاہر پر، اور آپ سب کے پوشیدہ پر،
زیارت جناب علی اکبر علیہ السلام. بس صرف 1 منٹ لوں گا. سوال کرتا ہوں جناب یعقوب علیہ السلام سے، اے نبی خدا جناب یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روئے کہ آنکھیں پتھرا گئی. آپ تو نبی ہیں، بچہ جدا ہوا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ آپ کی ملاقات ضرور ہوگی. آپ میرے جب جدائی کا یہ عالم ہے تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جناب علی اکبر کو ذبح کیا گیا. جناب علی اصغر کا گلا چھن گیا ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام. اے پاک و متبرک بیویوں، آپ کو میرا سلام. اے جناب ام لیلا، جناب رباب، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کو میرا سلام. سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے فرزند نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین علیہ السلام. سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے فرزند حسین شہید. سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے شہید اور شہید کے بیٹے. سلام ہو آپ پر اے مظلوم اور مظلوم کے فرزند. اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا، اور لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر جس نے آپ علیہ السلام پر ظلم کیا، اور اللہ لعنت کرے اس قوم پر کہ جس نے آپ علیہ السلام کے تمام مصائب، ظلم و ستم کو سنا اور وہ اس پر راضی ہوئے. سلام ہو آپ پر ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند. یقیناً آپ علیہ السلام کے دکھ اور آپ علیہ السلام کا سوگ ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. پس خدا کی لعنت ہو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے والوں پر، اور میں آپ کے اور اللہ کے سامنے ان سب سے بیزار ہوں. زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہ السلام. سلام ہو آپ سب علیہ السلام پر اے اللہ کے دوستوں اور اس کے چاہنے والوں، اے اللہ کے پیاروں. سلام ہو آپ سب پر اے اللہ کے منتخب اور خاص بندوں. سلام ہو آپ سب پر اے دین خدا کی مدد کرنے والوں. سلام ہو آپ سب پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والوں. سلام ہو آپ سب پر اے امیر المومنین علیہ السلام کی مدد کرنے والوں. سلام ہو آپ سب پر اے دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد کرنے والوں.
سلام ہو آپ سب پر اے ابی محمد حسن ابن علی علیہ السلام، ولی ناصر اور امین کی مدد کرنے والوں۔ سلام ہو آپ سب پر اے ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی مدد کرنے والوں۔ میرے ماں باپ آپ سب پر فدا ہو، آپ سب پاکیزہ، اور جس جگہ آپ مدفون ہیں وہ جگہ بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ آپ سب بلند درجات پر پہنچ گئے۔ اے کاش میں بھی آپ حضرات کے ساتھ ہوتا تو بلند درجات پر فائز ہوتا۔ زیارت مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ اے میرے مولا ابوالفضل العباس، آپ کو پانی لے جانے کی حسرت رہ گئی میرے مولا۔ آپ کے تو دونوں بازو کٹ چکے ہیں میرے مولا۔ جب آپ گھوڑے سے گرتے ہیں تو کس طرح زمین پہ آتے ہیں میرے مولا میرے آقا، آپ کو ہمارا سلام۔ آپ کی والدہ جناب ام البنین علیہ السلام کو ہمارا سلام۔ سلام ہو آپ پر کہ آپ خدا کے پارسا بندے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام و مولا امام حسن علیہ السلام و مولا امام حسین علیہ السلام کے ان سب پر اللہ تعالی رحمت نازل کرے اور درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام ہو آپ پر اور خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو اور اس کی بخشش اور خوشنودی حاصل ہو۔ آپ علیہ السلام کی روح و بدن پر رحمت ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اور خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے جان دی جس کے لیے شہدائے بدر اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں نے جانیں دی، اور اس کے دشمنوں سے لڑنے میں مخلص اس کے حامیوں کی مدد کرنے میں آگے اور اس کے دوستوں کا دفاع کرتے تھے۔ پس خداوند عالم آپ علیہ السلام کو جزا دے، بہترین جزا، بہت زیادہ جزا، فراوان تر جزا اور کامل ترین جزا جو اس شخص کو ملی جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کیا اور اس کے بلانے پر حاضر ہوا اور اس کے صاحبان امر کی اطاعت کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے دلی طور پر پوری طرح خیر خواہی کی اور اس میں اپنی انتہائی کوشش سے کام لیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو شہیدوں میں جگہ دی اور آپ علیہ السلام کی روح کو خوش بختوں کی روحوں کے ساتھ رکھا اور آپ علیہ السلام کو اپنی جنت میں سب سے بڑا محل عطا کیا اور بلند ترین بالائے خانہ، اس نے مقام عالین میں آپ کو شہرت بخشی اور میدان حشر میں آپ علیہ السلام کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ رکھے گا۔ وہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اے میرے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام،
کہ آپ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، اور بے شک آپ علیہ السلام اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے گامزن رہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نیکوکاروں کی پیروی اور نبیوں کا اتباع کر رہے تھے۔ پس خدا ہمیں آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ولیوں کے ساتھ اہل حق کی منزلوں میں جمع کرے۔ بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم اپنے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، ان پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ اے میرے پروردگار، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر، ان کے قاتلین پر اور ان کے ظالمین پر بدترین عذاب نازل فرما۔ پروردگار عالم ان سب پر تا قیامت جب تک دن و رات باقی ہیں ان پر مسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ان پر لعنت بھیجتا رہے۔